کرتے رات تک بھی کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی. ایک تو صحابت، اور دوسرا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عمل کے اعتبار سے یہ بات قابل غور ہونی چاہیے کہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے اور صحیح عقیدے کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر عقیدے کی بنا پر ان کو اپنی بارگاہ سے یہ انعامات ضرور عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا ایک بندے کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، عمل میں اگر کوتاہی رہ بھی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحیح عقیدے کی بنا پر اپنی بارگاہ سے اجر ضرور عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف دیکھیے، اگر ایک بندے کا عمل بڑا پیارا ہے، وہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، قرآن بھی بے شمار پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا رہتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سارے عمل ہیں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ نبی کے بارے میں عقیدہ غلط رکھتا ہو، یا اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے یا ملائکہ کے حوالے سے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، گرامی حضرات، اس کا عمل بظاہر بہت اچھا ہو تو اس کو اپنے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اصل اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ عقائد پر ہے، نہ کہ اعمال پر. مثال کے طور پہ میں حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کے پیش کرتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اور یہی حدیث مشکاۃ شریف صفحہ 534 پر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں غزوہ حنین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا، بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، تو وہ جب سرکار نے اس کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ دوزخی ہے، جہنم. میرے آقا نے فرما دیا. اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تلوار کو ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں اترا ہے. مجھے بتائیے ایک بندہ کتنا ہی نمازی ہو، وہ اس بندے کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے جو اپنے ہاتھ اپنی جان ہتھیلی کے رکھ کے میدان عمل میں آ گیا. بظاہر تو بڑا پیارا عمل ہے کہ اس نے اپنی جان ہی اسلام کے لیے پیش کر دی، تلوار لے کے میدان عمل میں آیا. لیکن آپ کا علیہ السلام فرماتے ہی جانتی ہیں. اب صحابہ دیکھ رہے تھے اس بندے کے جوہر کی طرف، اس نے بڑے جوہر دکھائے، مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے خوب لڑا، یہاں تک کہ اس بندے کو بڑے زخم آئے، اور اسلامی لشکر والوں میں سے ایک بندہ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے، وہ تو اسلام کی خاطر خوب لڑ رہا ہے. یہ مفہوم یہ تھا کہ ایسا بندہ بھی جہنم میں جائے گا جس کا اتنا پیارا عمل ہے، جو تلوار لے کے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے اسلام کی خدمت کر رہا ہے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں ہاں بے شک وہ جہنمی ہے. یہ سن کر قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ اتنا بہترین عمل کرنے والا بھی اگر جہنم میں جائے گا تو پھر جنت میں پہنچ جائے گا. یہ عمل دیکھتے ہوئے صحابی ان کے پیچھے لگ جاتے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. وہ شخص اس کے بدن پہ جب کافی زخم آئے اور اس نے اس زخموں کے اندر جو خون رس رہا تھا، تکلیف کو برداشت نہ کیا، ایک طرف گیا اور تلوار کو زمین پہ رکھا اور اپنے سینے کو تلوار پہ رکھ کے اس پہ جھک گیا اور خودکشی کی اور خود ہی اپنے آپ کو تلوار مار کے آرام موت مر گیا. صحابی یہ دیکھ کر دوڑ کے آئے، عرض کرتے پیارے آقا آپ نے سچ کہا، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں وہ خودکشی کر کے آرام موت مر چکا ہے. میرے آقا فرماتے اللہ اکبر، اے بلال اٹھ کے لوگوں میں اعلان کر دے جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی فاسق کو فاجر شخص سے بھی کروا دیتا ہے. یعنی دین کی مدد تو بظاہر کی ہے، لیکن ابا ذی وقار اس کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا. اس پر محدثین نے لکھا کہ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ تھا، دل میں اس نے اسلام کی حقانیت کو صحیح طور پہ تسلیم نہ کیا تھا، بظاہر اس کا عمل بہت ہی پیارا تھا، لیکن ابا ذی وقار اس کو بظاہر اپنے عمل سے کوئی فائدہ نہ ہوا. آج گرامی حضرات خصوصی طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں خصوصی طور پر عقائد کی طرف نظر رکھنی چاہیے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو اسلامی معمولات کو اپنانے والے ہیں، اور ان کو دیکھ کے انسان رش کرتا ہے کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ابا ذی وقار ان کے عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگوں نے یہ
طرح ڈاکیا ڈاک لے کے آتا ہے، دے کے چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ نبی بھی ایسے ہی ڈاکیے کی طرح پیغام رساں ہے، پیغام دے کے نبی چلا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ اسی وقار اگر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فقط پیغام رساں بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کچھ دن وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے تو میرے آقا اپنے دل کے اندر رنج محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا اب نبی پر وحی نہیں آ رہی، محمد محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ جملہ جب انہوں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبیدہ خاطر ہوئے، اپنے دل میں رنج مبارک کو محسوس کیا، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کے رنج کو دیکھتے ہوئے قرآن کی آیتیں اتار کے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ پیارے محبوب یہ کافر کہتے ہیں کہ رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور اب آپ اسی وقار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا فرمایا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فرمایا۔ اس پر محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ چاشت کی قسمیں کیوں کہتا ہے، رات کی قسمیں کیوں کہتا ہے؟ فرمایا کہ یہاں نہ رات کی قسم ہے نہ چاشت کی قسم ہے، بلکہ چاشت سے مراد محبوب کا چمکتا چہرہ ہے، رات سے مراد محبوب کی زلفیں عنبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے محبوب کون کہتا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ذرا چمکتے ہوئے چہرے سے اپنی زلفوں کو ہٹا کر تو دیکھیے، کیا ایسا محبوب بھی چھوڑنے کے قابل ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا پیارا محبوب، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، پیارے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز میں اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے، اتنا پیارا انداز ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے محبوب آنے والی ہر گھڑی میں پہلے سے زیادہ ہم آپ کو عطا فرمائیں۔ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ اللہ فرماتا ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر میرے آقا جب آنسو بہا رہے تھے، آپ گریہ زاری فرما رہے تھے، ابابِ ذی وقار خالق کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب سے پوچھو میرے محبوب گریہ زاری کیوں فرما رہے ہیں۔ آپ کا علیہ السلام کی بات کریں، جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کے سوال کیا تو سرکار فرماتے مجھے اپنے امتیوں کا ڈر ہے، خوف ہے۔ تو رب قدوس نے فرمایا پیارے محبوب آپ کیوں خوف رکھتے ہیں، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں آپ کو عطا فرماتا رہا۔ اللہ فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ عنقریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا فترضی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ سنا تو فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، جب تک میں سب کو نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں میں راضی نہ ہوں گا۔ اب دیکھیے یہ مقام محبوبیت ہے، کائنات کا ہر فرد یہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ کہہ رہا ہے پیارے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، عنقریب اللہ آپ کو اتنا دے گا فترضی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اب بتائیے یہاں جو لوگ کہتے ہیں نبی کی حیثیت ایک ڈاکیے کی طرح ہے، تو کیا فقط نبی کی حیثیت ایک پیغام رساں اور ڈاکیے کی طرح ہے؟ یہ تو مقام محبوبیت ہے، اللہ کتنی اداؤں سے پیار سے اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے۔ گرامی کا حضرات معلوم یہ ہوا خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عظمتیں رفتیں عطا فرمائی، اور ہمارا بنیادی عقیدہ ابابِ ذی وقار اس حوالے سے یہ ہے کہ خالق کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کے توسل سے رب قدوس نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ محبوب خدا کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا وہ قلبی رشتہ ہے، وہ محبت کا تعلق ہے، ابابِ ذی وقار جس کی وجہ سے مسلمان جی رہے ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات بنیادی طور پر عقیدے کو درست کرنا ہوگا، وگرنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے بہت سے لوگوں نے نمازیں پڑھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہت سی نمازیں سرکار کے پیچھے اس نے پڑھی، اور پھر یہ سرکار کے ساتھ جہاد پہ بھی گیا، غزوات پہ بھی گیا، باوجود اس کے یہ منافق تھا، اس نے بظاہر تو کلمہ بھی پڑھا، بظاہر تو نمازیں بھی پڑھی، سب عمل کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک عمل کو بھی قبول نہ
وجہ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح مومن صادق دل سے تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس نے ایسی اطاعت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک عبادت کو بھی قبول نہ کیا۔ تو آج جس گفتگو سے یہ معلوم ہوا، اعمال بندہ جتنے بھی اچھے کر لے، اباب ذی وقار اس سے جنت میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، جنت میں دخول اسی کا ہوگا جس کے دل میں صحیح طور پہ اسلام کا عقیدہ ہے، جو اپنے دل میں اسلامی عقائد کو صحیح طور پہ جگہ دینے والا ہے۔ اس لیے اباب ذی وقار عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، انبیاء کے حوالے سے، ملائکہ کے حوالے سے، جنت دوزخ، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اچھی بری تقدیر کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے عقائد کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس طرح جس طرح ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں بھی خدا کو مانتا ہوں، عیسائی اللہ کی توحید کے دعویٰ دار ہیں، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، مدعی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ماننے کا حق ہے ایسے نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تینوں کو ملائیں تو ایک خدا بنتا ہے۔ تو نعوذ باللہ جیسے اللہ کی وحدانیت کو ماننا تھا ایسا نہ مانا۔ اسی طرح گرامی حضرات یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، تو کیا ان کی توحید کا اعتبار ہوگا؟ ان کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح ماننا چاہیے تھا اللہ کو ایسا نہ مانا۔ اور ہم چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے جو عقیدہ اباب ذی وقار صحابہ کا تھا، ہم اسی عقیدے کو جب تک دل میں جگہ نہ دیں گے ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ وگرنہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، جب منافقین سے بات کی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو کیسا ایمان لائیں؟ اللہ فرماتا آمنوا کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ ایمان لے گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں اباب ذی وقار ایمان جو ہے یہ دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اس کا نام ہے دل کی تصدیق کا۔ مثال کے طور پہ اللہ کو ماننا، آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ دل سے مانا جاتا ہے۔ نبی کی رسالت دل سے مانی جاتی ہے، ملائکہ کو دل سے مانا جاتا ہے، جنت دوزخ اچھی بری تقدیر ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ۔ یہ نماز پڑھ کے تو آپ دکھائیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ سارے جو عقائد ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ۔ تو ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان اگرچہ تصدیق قلبی کا نام ہے، جس نے ایمان مجسم دیکھنا ہو، سر کی آنکھوں سے ایمان کا نظارہ کرنا ہو، تو میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھیں۔ فرماتا کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لے کے آؤ۔ جب تک ایسا ایمان بندہ نہیں لائے گا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہ ہوگا۔ اب صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ نبی کو مختار کل مانتے ہیں، صحابہ نبی کا علم غیب بھی مانتے ہیں، صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر اور ناظر بھی مانتے ہیں، صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے ساتھ آپ کی نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ جب صحابہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ سارے عقائد رکھنے والے ہیں، جب تک بندہ اس طرح اپنے عقیدے کو پختہ نہیں کر لے گا بندے کا ایمان اس تک کامل نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں۔